السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ 7 اکتوبر صبح 6:30 کی بات ہے کہ سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ لوگ کچھ سمجھ پاتے، راکٹ کی برسات شروع ہو جاتی ہے اسرائیل پر۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ 2200 راکٹ فائر کیے گئے بائی حماس گروپ۔ حماس گروپ کا کہنا ہے کہ 5000 راکٹ فائر ہوئے اور کچھ 4000 راکٹ غازہ سے فائرڈ ہوئے۔ اسرائیل کے پاس دنیا کا ون آف دا بیسٹ اینڈ دا پاورفل ڈیفنس سسٹم ہے، جسے آئرن ڈوم کہتے ہیں۔ آئرن ڈوم کرتا کچھ یوں ہے کہ جب بھی اسرائیل کے اوپر راکٹ لانچ ہوتا ہے تو وہ راکٹ کو ہوا میں ہی انٹرسیپٹ کر کے ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ مگر یہاں پر اسرائیل پر 5000 راکٹ فائر کیے گئے 20 منٹ کے اندر۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے اور یہ آئرن ڈوم سسٹم ایپک فیل رہا۔ یہ اٹیک اسرائیل کے اوپر سب سے بڑا اٹیک رہا ہسٹری کا، جو اسرائیل اور فلسطین کانفلکٹ میں دیکھا گیا ہے۔ یہ اٹیک یاد دلاتا ہے یم کپر وار کی، اور جو بھی ریسنٹ اٹیک ہوا ہے یہ بھی کوئی فل اسکل وار سے کچھ کم نہیں ہے۔ حماس نے اسرائیل کے اوپر زمین، سمندر، ہوا اور بھی نجی راستے یعنی کہ بارڈر وغیرہ اور کافی ساری جگہوں سے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا۔ کچھ لوگوں نے تو بلڈوزر کے تھرو، گاڑیوں کے تھرو بارڈرز کو توڑ کر اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر انٹری دی۔ کچھ لوگوں نے ہینڈ گلائڈنگ، موٹر سائیکلز، واٹر بوٹ کے تھرو بھی اسرائیل کے اندر اللیگل انٹری لی۔ یہاں پر اسرائیل کے اوپر یہ سارے اٹیک ایک ہی دن میں ہوئے۔ اسرائیل کے بارڈر پر موجود ملٹری بیسز پر بھی اٹیک ہوا، اسرائیل ٹینکس پر بھی اٹیک ہوا، اور کافی سارے اسرائیلی سولجرز کو ہاسٹیجز بنایا گیا بائی حماس گروپ۔ اسرائیل کے قریب گاؤں پر بھی حماس گروپ نے اٹیک کیا اور وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں سویلینز مارے گئے، کافی کو ہاسٹیجز بنایا گیا۔ اسرائیل نے اسے کنسیڈر کیا دیٹ اٹ از اے اسٹیٹ آف اے وار۔ اسرائیل، غازہ، فلسطین، ان سب کی ہسٹری سمجھتے ہیں۔ ذرا ایک دفعہ نقشے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین دونوں ہی مڈل ایسٹ میں لوکیٹڈ ہیں، جس کے نارتھ پر لیبنن، نارتھ ایسٹ پر سیریا، ایسٹ میں جارڈن اور ساؤتھ ویسٹ میں ایجپٹ اور ویسٹ میں میڈیٹرینین سی ہے۔ ان سب ملکوں کے بیچ کا حصہ اسرائیل کا ہے۔ فلسطین کی ٹیریٹریز 2 پارٹ میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک ویسٹ بینک میں اور دوسری غازہ اسٹرپ جو ایجپٹ کا بارڈر ہے۔ ویسٹ بینک میں موجود فلسطین ٹیریٹری میں کافی اسرائیل سیٹلمنٹس ہیں جو اللیگل ہیں۔ دوسرے ملکوں کے مطابق فتح پولیٹیکل پارٹی فلسطین اتھارٹی کو ایڈمنسٹر کرتی ہے، اور غازہ میں صرف حماس کا کنٹرول ہے۔ غازہ اور حماس کا ہسٹری میں ویسے بھی بہت بڑے تنازع رہے ہیں، اور حماس کو کئی سارے ملک ایک ٹیررسٹ ملک کہتے ہیں۔ ابھی اگر ایک چیز دیکھیں تو آپ میپ کے اوپر نوٹ کریں کہ جو ریڈ میں موجود ہے وہ غازہ اسٹرپ ہے، اور بلو میں جو موجود ہے وہ اسرائیلی اسٹرپ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک اسرائیل کے اندر انٹر ہو چکا ہے حماس کے ملٹری کمانڈر محمد الدیف کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن مسجد الاقصی فلڈ ہے، اور ان کا کچھ حد تک یہ بھی کہنا ہے کہ حماس یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر کافی ظلم کیے۔ اس وار کو ابھی تک الاقصی ماسک سے ریلیٹڈ ہی بتایا جا رہا ہے، مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو انٹرنیٹ میں مسجد الاقصی موجود ہے وہ ایکچوئل میں مسجد الاقصی ہے ہی نہیں۔ جو مسجد ہمیں دکھائی جاتی ہے وہ کوئی اور مسجد ہے، اور اس کے بیک سائڈ پر مسجد الاقصی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مسجد الاقصی دوسری دکھا کر ریئل مسجد الاقصی کو ڈسٹروائے کرنے کا اسرائیلیوں کا پلان ہے۔ بہرحال اس ٹاپک پر ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ ابھی یہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل نے رسپانس میں کیا کیا۔ اسرائیل نے رسپانس میں ایک اٹیک لانچ کیا جسے آئرن سواڈ کے نام دیا، شارٹ فارم IDF یعنی کہ اسرائیل ڈیفنس فورسز نے اپنے نیوی فورسز، ایئر فورس، گراؤنڈ فورس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے غازہ پر ایک ڈرون سٹرائک بھی لانچ کری۔ اسرائیل کے انرجی منسٹر نے آرڈر دیا ہے کہ
غازہ کی الیکٹریکل سپلائی کو کٹ کر دیا جائے، کیونکہ میجورٹی الیکٹرکسٹی جو غازہ کو پرووائڈ کی جاتی ہے وہ تھرو اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو پر کہا، سٹیزنز وی آر ایٹ وار۔ ڈیفنس منسٹر کا کہنا ہے کہ حماس نے ایک بہت بڑی مسٹیک کی ہے جس کے لیے اسے بہت بڑا اماؤنٹ پے کرنا پڑے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا۔ یہاں پر سب سے زیادہ شاکنگ بات یہ ہے کہ موساد جو دنیا کا ون آف دا موسٹ پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ بھی اس خطرے کو، اس وار کو انٹرسیپٹ کرنے میں ناکام رہی۔ موساد اتنی بڑی ایجنسی ہے کہ ہر ملک کے اندر، ہر علاقے کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی ایجنٹ ہوتا ہی ہے۔ انفیکٹ فلسطین کے اندر بھی ان کے کافی سارے ایجنٹس موجود ہیں۔ اس بات پر گورنمنٹ کو بھی کافی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ گراؤنڈ پر موجود فینسنگ پر کیمراز، گراؤنڈ موشن سینسرز اور ریگولر آرمی پیٹرولنگ آئیڈینٹیفائی کرنے پہ کیسے ناکام رہی۔ یہ بات سچ ہے کہ فلسطین کے لوگوں پر زیادتی کی ہے، بٹ اسرائیل کے لوگوں کو مارنا بھی تو قسم کا ٹیررزم ہی ہے، اور ہم اس ٹیررزم کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف لوگوں کا کہنا ہے کہ پورے طریقے سے فلسطین کو صفایا کر دو، اور دوسری طرف لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا نام و نشان مٹا دو۔ دور بیٹھ کر وار مونگرنگ کرنا تو بہت ایزی ہے، مگر کیا آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو اس اسٹیٹ میں رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ وہاں موجود ہو اور آپ کو اپنی زندگی کا کوئی بھی اندازہ نہ ہو کہ کب آپ کے اوپر کون سا بم آ کر گر جائے اور آپ کی ڈیتھ ہو جائے۔ اسرائیل نے غزہ کی ایک بلڈنگ پر بم گرایا، اس سے پہلے ایویکویشن کی اسٹرائک دی تھی، جگہ خالی کرنے ایک بم گرنے والا ہے۔ آلدو اسرائیل کہتا ضرور ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ اسرائیل کی اسٹرائکس میں کافی سویلین فلسطین مارے گئے۔ امید کرتے ہیں کہ یہاں پر لانگ لاسٹنگ سکون دیکھنے کو ملے، بٹ ابھی سچویشن ایسی ہے کہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ وار کافی چلے گی۔